نماز کی، عبادات کی اور دیگر تراویحیں جیسی دیگر جو عبادات ہیں ان کے اندرونی معاملات میں کسی امام کو، کسی قاضی کو، کسی مفتی وقت کو، حتیٰ کہ کسی حاکم وقت کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ عبادات اللہ کے لیے ہیں، عبادت اللہ کا حق ہے۔ جب سہولتیں موجود ہیں، رخصتیں موجود ہیں، تو گھروں میں ہم نماز اور گھروں میں تراویح ادا کریں۔ صفوں کو اس طرح مسجد کے اندر کرنا یہ نماز سے کھلواڑا ہے، یہ نماز کے حلیوں کو بگاڑنا ہے۔ باجماعت پڑھنا، ہم مسجد میں اگر اس طرح پڑھیں گے تو باجماعت نہیں، ہم اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں، انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم باجماعت گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں جا کے انفرادی نہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو صف بستہ ہو کر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادات کے حوالے سے صدر مملکت کی طرف سے 20 نکاتی ایجنڈا وہ مسلمانان پاکستان کے لیے شائع کیا گیا ہے، جس میں شق نمبر 10 اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رمضان المبارک کے اجتماعات جو دینی اجتماعات ہیں، نمازوں کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، صلاۃ اللیل اور قیام اللیل کی صورت میں، اس میں 6 فٹ کے فاصلے پر جو ہیں وہ نمازی مسجد میں صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ شریعت کے اندر عبادات جو ہیں وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی معنی کہ منظم من اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی، اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی ہیں۔ معنی کہ اس عبادت کے کرنے پر ثواب کتنا ہے، اس کے ترک پر وعید کتنی ہے، کس جگہ پر کی جائے گی، کس مقدار میں کی جائے گی، اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی۔ تو لہٰذا نماز ایک عبادت ہے، یہ اللہ کے شاعر ہیں، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ جب سہولتیں موجود ہیں، رخصتیں موجود ہیں، تو گھروں میں ہم نماز اور گھروں میں تراویح ادا کریں۔ صفوں کو اس طرح مسجد کے اندر کرنا یہ نماز سے کھلواڑا ہے، یہ نماز کے حلیوں کو بگاڑنا ہے۔ اللہ نے بلکہ سورہ صف پوری ایک صف کے عنوان سے پوری صف اللہ نے قرآن میں اتار دی، اور اس میں فرمایا جہاد ایک عبادت ہے۔ اس میں جو صف بستہ ہو کر جہاد میں مجاہدین لڑتے ہیں، اللہ نے ان کی خوبی بیان کی ہے، اللہ کو پسند ہے، اور ایسے صف بستہ ہوتے ہیں کہ کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ جڑی ہوئی ملی ہوئی سیسا پلائی دیوار ہے۔ تو اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمیں احکامات، جو تعلیمات دیں، ہم نے ان کو اپنانا ہے۔ نماز ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر پڑھنی ہے۔ تو لہٰذا سنن الکبریٰ بہقی کے اندر اور ابن حبان کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف۔ اللہ اور اس کے فرشتے ایسے لوگوں پر درود پڑھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو لوگ صف بندی کر کر صف بستہ ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو لہذا ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کا آخری ٹکڑا، من سد فرجہ رفع اللہ بہا درجہ، جو صف کے خلا کو پر کرتا ہے اللہ اس کے درجے کو جنت میں بلند کرتا ہے۔ اور یہ درجہ کوئی سیڑھی کا سٹیپ نہیں ہے یا کوئی ایک چھوٹا سا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، درجہ زمین و آسمان کے خلا کے برابر جنت کا درجہ ہوگا۔ تو لہٰذا اتنی بڑی بڑی فضیلت کی چیزیں، نماز کی، عبادات کی اور دیگر تراویحیں جیسی دیگر جو عبادات ہیں ان کے اندرونی معاملات میں کسی امام کو، کسی قاضی کو، کسی مفتی وقت کو، حتیٰ کہ کسی حاکم وقت کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ عبادات اللہ کے لیے ہیں، عبادت اللہ کا حق ہے، اور اس کے اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق اس کو ادا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اس طرح معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا من سد فرجہ رفع اللہ بہا درجہ وبنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا جو صف کے خلا کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے درجہ بھی جنت میں بلند کرتا ہے، اور جنت میں بہترین عالی شان زبردست اس کے لیے محل اور بہترین گھر بھی تیار کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسجدوں کے اندر جا کے
اس طرح جو ہے نا وہ کھلواڑا نہ کیا جائے، یہ مذاق، یہ نماز شاعر ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے شاعر ہیں، ان کے ساتھ استہزاء نہ کیا جائے کہ یہ مسجد میں جا کے اس طرح 6-6 فٹ کے فاصلہ، کیا 1-1 فٹ کے فاصلے سے نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اپنی سنن کے اندر اس کو نقل فرمایا صحیح سند کے ساتھ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اقیموا، صفوں کو درست کر لو، اقیموا صفوفکم حاذوا بین مناکبکم وسدوا الخلل، فرمایا تم خلل جو ہے اس کو پر کر لو، تم اپنے کندھوں سے کندھے ملا لو اور اپنے پاؤں سے پاؤں ملا لو اور ٹخنا بٹخنا ہو جاؤ، کندھا بکندھا ہو جاؤ، پاؤں بپاؤں ہو جاؤ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَذْرُوا فُرَجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے خالی جگہوں کو نہ چھوڑو، شیطان کے لیے خالی جگہوں کو نہ چھوڑو۔ آگے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو توڑے رب اس کو توڑے، جو صف کو جوڑے رب اس کو جوڑے۔ تو لہٰذا یہ اتنی اہمیت اور عظیمت کے حامل چیزیں ہیں، اتنی ان کی جو ہے وہ تعظیم ہے، اتنی ان کی فضیلت ہے، ہم ان کو کیوں ہی نظر انداز کریں؟ جب رخصت موجود ہے گھروں میں پڑھنے کی تو ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اس پر ہم نے تفصیلی وضاحت کی ہے، گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا مسجد میں جا کے اس طرح مذاق نہ کیا جائے، نماز سے جو ہے نا وہ نماز کا حلیہ نہ بگاڑا جائے، یہ شاعر ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے کے مطابق جو ہے پڑھے جائیں گے۔ اب فرجہ کا کیا معنی ہے؟ فرجہ کا معنی جو ہے وہ فیض القدیر کے اندر امام زین الدین محمد عبد الرؤوف المناوی القاہری المصری الشافعی رحمہ اللہ، متاخرین ائمہ میں سے ہیں، یہ لکھتے ہیں فرجہ کا معنی، کہتے ہیں فرجہ کا معنی یہ ہے کہ الا کان الشیطان ثالثہما، فرجہ کا معنی یہ ہے کہ اتنا دور ہونا بھائی سے، اتنا الگ ہونا اپنے نمازی بھائی سے، ساتھی سے اتنا دور ہونا کہ شیطان تیسرا اس کے اندر محل ہو جائے، تیسرا آ کر نقص ڈال دے شیطان۔ کاننا الحزب، بلکہ حدیث کے الفاظ میں آپ نے فرمایا گویا کہ وہ چھوٹا بکری کا بچہ جو ہے وہ اس صورت میں بن کر آتا ہے اور نمازوں میں خلل ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے اذکر کذا و کذا، نماز میں فلاں چیز یاد کرو، فلاں یاد کرو، فلاں، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، یہ تو نماز سے مذاق ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، صحیح مسلم میں حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا دلائل کے لحاظ سے جو بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کسی کو بھی، حکومت وقت کو بھی، کسی امام اور خطیب کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ نماز کے طریقے، ادائے عبادت، طریقہ عبادت، اقامت صلاۃ یا قیام صلاۃ کے اوپر جو ہے وہ کوئی مداخلت کرے، اس کا کسی کا بس اختیار نہیں ہے۔ شارع اللہ اور اس کے رسول انہیں کو حق ہے، جس طرح صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح انہوں نے بتایا ہے اس طرح ہم نے کرنا ہے۔ فرمایا سد الخلل، خلل کو دور کرو، حکم ہے۔ ائمہ میں سے بعض نے کہا یہ فرضیت کے حکم میں، بعض نے کہا ہے یہ استحباب کے حکم میں، بعض نے کہا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ سنت موقدہ کے حکم میں، بعض نے کہا نہیں یہ امر ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے لہٰذا یہ واجب ہی ہے، بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ مسجد میں جانے کا مقصد ہے باجماعت پڑھنا، ہم مسجد میں اگر اس طرح پڑھیں گے تو باجماعت نہیں، ہم اکیلے ہی پڑھ رہے ہیں، انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم باجماعت گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں جا کے انفرادی نہ پڑھیں۔ اب حج یہ اراکین اسلام کا آخری رکن ہے، ان میں سے ہے۔ اب بعض ایسے بھی ادوار آئے ہیں اگر اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے کہ حج بھی جو ہے وہ کئی دفعہ معطل ہو گیا، منسوخ ہو گیا، کئی دفعہ حج بھی جو ہے وہ بیت اللہ کا نہیں کیا گیا جبکہ فرض ہے۔ تو لہذا تراویح تو نفل ہے، وقت مجبوری ہے، پریشانی ہے، حالت اضطرار ہے، تو لہذا اس کے پیش نظر ہم گھر میں پڑھ لیں۔ اگر مسجد میں جانا ہے تو اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے نماز کی حیت اور کیفیت کو ہم نے نہیں بگاڑنا، نماز کی کیفیت کو نہیں چھیڑنا، ہم نے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ سد الخلل، یہی مطلب ہے اس کا کہ تم خلا کو جو ہے وہ پر کرو، خالی جگہ کو پر کرو، ملاؤ، جو صف کو ملائے گا رب اس کو ملائے گا۔ اب آپ کی دعائیں ہیں، اللہ اس کے رسول اور اللہ اور اس کے فرشتے نورانی مخلوق کی دعائیں ہیں، رحمتیں ہیں، درود ہیں، یہ کورونا کیا، اس سے بڑی چیز بھی کوئی ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی اللہ کے فضل سے، اگر ہم شریعت پر عمل کرنے والے، شریعت کے پابند ہوں گے۔ اور عون المعبود کے اندر، ابو داؤد کی شرح کے اندر شیخ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، انہوں نے خلل کا، سد الخلل کا معنی یہ بیان کیا، انہوں نے کہا سد الخلل سے معنی ہی الفرجہ، خلل سے مراد فرجہ ہے، یعنی خالی جگہ ہے، خالی جگہ جو نمازی اپنے دوسرے بھائی کے درمیان رکھتا ہے، پاؤں اور پاؤں کے درمیان، اس کے بائیں آپ کے دائیں پاؤں کے درمیان، یہ خلا، اس کو کہا جاتا ہے یہ فرجہ۔ تو لہٰذا یہ خلل کا یہ معنی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے اس کا منع فرمایا. آپ نماز تب تک شروع نہیں کرتے تھے جب تک آپ جو ہیں اس کی خاص پابندی نہ کروا لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا گزارش ہے میرے تمام مسلمانان پاکستان سے، آپ بھائیوں سے، کہ بہتر ہے کہ گھر میں پڑھیں، اگر مسجد میں جانا ہے تو نماز کے حلیے کو نہ بگاڑیں. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم.